الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ نبوت کے 5ویں سال کی بات چل رہی تھی کہ جب ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہونے لگی اور مکہ کی زمین اہل ایمان پر تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صحابہ کرام کا ایک قافلہ حبش کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے سے مشرکین کی ایک جماعت پہنچی انہیں واپس لانے کے لیے، اور یہ بتلایا کہ ہمارے غلام بھاگ کر کے آ گئے۔ شاہ حبش نے ان کو بلوایا اور پوچھا تو ان لوگوں نے 3 سوالات رکھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، کیا واقعی ہم ان کے غلام ہیں؟ آپ پوچھیں ان سے۔ دوسری بات، کیا ہم نے کوئی چوری کی ہے جس کے تاوان کے لیے ہم کو یہاں واپس لینے آئے ہیں، یا ہم نے کوئی قتل کیا ہے جس کے قصاص میں ہم کو یہ یہاں آپ کے پاس واپس لینے آئے ہیں؟ سوال کیا۔ سوال یہ بھی ایک جواب ہوتا ہے دشمن کو، مخالف کو۔ تو جب بادشاہ نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، انہوں نے دھرم تبدیل کر دیا، اپنا مذہب بدل دیا ہے۔ اب مذہب بدل دیا اس لیے تم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد مزید معلومات کی بادشاہ نے، نجاشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر صحابہ کرام کو بلوایا اور گفتگو کرنے کے لیے، دین کے بارے میں بات بتانے کے لیے حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے۔ اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ان کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ خطبہ کو وہ خطبہ جو شاہ حبش کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہر جملہ ہم سوچیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سا عظیم پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پیغام کو اس سلطان کے سامنے پیش کیا اور مکہ میں جگہ نہیں ملی، عرب کی کسی ریاست میں جگہ نہیں ملی مسلمانوں کو، لیکن اس سلطان اور حاکم کے سامنے پیش کیا۔ وہ حاکم متاثر ہوا اور آپ کو پوری طرح سے تحفظ اور پروٹوکول فراہم کیا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اس پیغام کے مطابق ہماری زندگی ہے، جو پیغام اللہ کے نبی کا ہے، اور وہاں سنایا اس پیغام کو، تو اس پیغام کو اپنی زندگی میں کتنا نافذ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں، ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام ونأکل المیت، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے اور مردہ کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، اور بے حیائی کے پاس آتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ ہم لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ماشاءاللہ مردہ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ ونأتی الفواحش، اس میں سوچیں، کبھی نہ کبھی اس میں کوتاہی ہوتی ہے، خاص طور پر موبائل کا جو نظام ہے، اس میں تواتر کے ساتھ مختلف پیغامات آتے ہیں اور اوپر اسکرین پہ کچھ نہ کچھ تصویریں آتی ہیں، کبھی پہاڑ، کبھی ندی نالے، کبھی عریاں خواتین کی تصویریں آتی ہیں۔ یہ بھی فواحش میں سے ایک ہے، فحش چیز ہے۔ حد المقدور کوشش کرنی چاہیے فحش باتوں سے بچنے کے لیے۔ نأتی الفواحش ونقطع الارحام، اور رشتے ناتوں کو ہم توڑتے تھے، کاٹتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے۔ ونسیء الجوار، اور پڑوسیوں کے ساتھ ہم برائی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ناانصافی، بد اخلاقی کرتے تھے۔ یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو کھا لیتا، کمزوروں کو دبا دیتا تھا۔ یہ خطبہ، یہ تقریر کر رہے ہیں کہاں؟ شاہ حبش کے سامنے، حضرت نجاشی کے سامنے۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ،
ہم اسی حالت میں تھے. یہ برائیاں ہمارے اندر کی سماجی برائیوں کو ذکر کیا. حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمیں میں سے رسول مبعوث فرمایا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ، ہم اس کے نسب کو جانتے ہیں، اس کی سچائی کو جانتے ہیں، اس کی امانت داری کو جانتے ہیں. وعفافہ، اور اس کی پاک دامنی کو جانتے ہیں. لوگوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا اور خود اپنے دامن حیات کو پاک و صاف رکھنے والا ہم جانتے ہیں. ایسا شخص فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، تو انہوں نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور ایک اللہ کی پرستش کریں. وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُ، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. خلا یخلع، ڈسلوکیشن انگریزی میں آتا ہے، اکھاڑ دینا، جڑ سے پوری طرح سے اکھاڑ دیں، الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں اس کو. ما كُنَّا نَعْبُدُ، جن چیزوں کو ہم پوجتے تھے سب کو چھوڑ دیں، بالکل اجڑ جائیں ان سے. وآباؤنا من دونہ، اور ہمارے باپ دادا جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں. اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے ہم ان کو پوری طرح سے چھوڑ دیں، ان سے بالکل ہٹ جائیں، اکھڑ جائیں. من الحجارۃ والاوثان، پتھروں سے اور بتوں سے. پتھروں کی چیزیں پوجا کرتے تھے، بتوں کو ہم پوجتے تھے، ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ان سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کی انہوں نے دعوت دی. وَأَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور انہوں نے ہم کو سچی بات بولنے کا حکم دیا کہ تم سچی بات ہمیشہ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانتوں کے ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا. وَصِلَةِ الرَّحْمِ، اور رشتوں کو جوڑنے کا ہم کو حکم دیا. وحسن الجواری، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ہم کو حکم دیا. والکف عن المحارم، اور حرام کاموں سے رکنے کا ہم کو حکم دیا. والدماء، اور خون بہانے سے، قتل و قتال سے ہم کو منع کیا، روکا. ونہانا عن الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے ہم کو روکا. وقول الزور، اور جھوٹ باتوں سے روکا. واکل مال الیتیم، اور یتیم کی مال سے ہم کو روکا. وقذف المحصنات، اور پاک دامن عورتوں پر الزام و تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا. وامرنا ان نعبد اللہ وحدہ، اور ہم کو حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. فصدقناہ، تو ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کو سچ مانا، سچ جانا. وآمنا بہ، اور ہم ان کا ایمان لے آئے. واتبعناہ علی ما جاء بہ، اور جو چیز لے کر کے آئے ہم اس کی پیروی ہم نے کی، آپ کی تعلیمات کی پیروی کی، وحی کی پیروی کی اور اتباع کی، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگے. یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ شاہ حبش کے سامنے، نجاشی کے سامنے حضرت جعفر تقریر کر رہے ہیں. فعبدنا اللہ وحدہ، تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. فلم نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم نے شریک کرنا چھوڑ دیا. فعدا علینا قومنا، تو اس بات پر ہمارے خلاف ہماری قوم دشمن بن گئی. اس میں کسی کا ہم کیا نقصان ہے، لیکن ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. فعذبنا، تو انہوں نے ہم کو بہت سخت سزائیں دیں. وفتونا عن دیننا، اور ہمارے دین کے معاملے میں ہم کو بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا، آزمائشوں میں مبتلا کر دیا. لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ، تاکہ وہ ہم کو لوٹا لائیں بتوں کی پوجا کی طرف، ایک اللہ کی عبادت سے چھڑا کر کے ادھر ہم کو لے کر کے آ جائیں، دھرم پریورتن، گھر واپسی کرا دیں. وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور جو خبیث چیزیں جنہیں ہم پہلے حلال سمجھتے تھے، بری چیزیں، ان بری چیزوں کو ہم حلال اور پاکیزہ سمجھنے لگے. گوبر کو پاکیزہ سمجھنے لگے، پیشاب کو پاکیزہ سمجھنے لگے، مردوں کو پاکیزہ سمجھنے لگے، بہن بیٹے کی عزت اور آبرو کو ہاتھ ڈالنا پاکیزہ سمجھنے لگے، شراب کو پاکیزہ سمجھنے لگے. اس لیے ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ، ایسا کرنا شروع کر دو. فلما ظلمونا، جب انہوں نے زیادہ ہم پر ظلم کیا، خرجنا الی بلدک،
تو ہم تمہارے شہر کی طرف نکل کر کے آئے ہیں، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو چھوڑا ہے، دوسرے ملکوں، دوسری ریاستوں، دوسری حکومتوں کو چھوڑ کر کے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ، اور ہم آپ کے پڑوس میں رغبت رکھتے ہیں، راغب اور مشتاق ہو کر کے شوق کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ آپ کے آپ کو پناہ ملے گی، ظلم کا سلسلہ رکے گا۔ وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلِمَ عِندَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اے بادشاہ۔ یہ کس کی تقریر تھی؟ حضرت جعفر کی تقریر تھی، شاہ حبش کے سامنے یہ تقریر تھی، سماجی لحاظ سے جو حالات ہیں، دعوت کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں ایک بات یہ ہے کہ ہم سماجی لحاظ سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بڑی قوت کے ساتھ، بڑی سختی، شدت اور وسعت کفایت کے ساتھ پیش کریں۔ اس تقریر کے مطابق پوری ایک تحریک ہمارے ملک کے اندر چلتی ہے اپنے علماء کی طرف سے، وہ ہے قیام انسانیت، پانی پینے پلانے کے فائدے، مریضوں کی عیادت کے فائدے، پڑوسیوں کے حقوق، راستوں کو صاف کرنے کے فائدے اور درخت لگانے کے فائدے، ثواب، یہ سب چیزیں اس میں لٹریچر میں ہوتی ہیں۔ وہ لٹریچر بانٹے جاتے ہیں اور ہم کو بانٹنا چاہیے بڑے پیمانے پر۔ بچپن میں اس تحریک کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اس وقت مولانا بلال حسنی مقدس اللہ علیہ اس کو چلاتے ہیں۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، بڑے سخت قسم کے اسلام کے دشمن قسم کے لوگ، ان کے بارے میں بالکل جن لوگوں سے واقعات پیش ہے انہوں نے بتلایا، پانی پلانے کے فائدے، ثواب، درخت لگانے کا ثواب، صفائی کے ثواب، راستہ کلیئر کرنے کا ثواب، محتاجوں کی مدد کرنے کا ثواب، یتیم کی مدد کرنے کا ثواب، وہ پڑھتے ہیں۔ قرآن نہیں، حدیث کچھ اس میں نہیں، کتاب نہیں رہے، کوئی چیز حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیتوں میں لکھی رہے گی۔ اب وہ آیتیں دے کر کے، حدیث نمبر دے کر کے اصل قرآن، اصل حدیث کو خود خفیہ طور پر منگواتے ہیں۔ اسلام کے دشمن ہیں۔ اب اسلام کے خلاف پلان بنتا ہے تو چونکہ وہ کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس سازش کو ناکام کرنے کی فکر کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ تقریر غیروں کے سامنے اور دشمن جو گئے تھے ان کے سامنے، شاہ وقت کے سامنے انہوں نے تلاوت کی اور بتلایا کہ یہ سماجی تعلیمات ہیں ہمارے نبی کی اور یہ لوگ اس طرح کرنے آئے ہیں۔ ہمیں اپنی بات کو، اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ پیش کیا انہوں نے؟ تو بادشاہ نے یہ کہا قرآن کی تلاوت کرو، تو سورہ مریم کی تلاوت کی۔ ہم لوگوں کو ایسے موقع پر سورہ مریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ اپنے ایک فادر تھے، اپنے مدرسے میں آئے تھے تو کرسچینٹی کے بارے میں بتا رہے تھے وہ، تو ان کو قرآن کھول کے دکھایا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو بولے کہ ہماری کتاب سے اندر قرآن کے اندر چیزیں بہت زیادہ متاثر ہوئی، ہم لوگ کبھی ان کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے۔ ان کے یہاں تو اپنے مذہب کی کتابیں جگہ جگہ رکھی تھی، کوئی بھی لے کے جائے ان کی مذہب کی بارے میں جانے، ان کو بتاتے نہیں۔ سورہ مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ بھی رونے لگا، جو پادری وہاں سے سب رونے لگے اور سب نے کہا کہ تم یہیں سکون سے رہو۔ اس جماعت کو لوٹا دیا کہ ان کو ہم لوٹا نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایمان کی توفیق ملی۔ ہماری زندگی کے جائزہ لیں، رشتہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں، پڑوسی سے معاملہ کرتے ہیں، اور بے حیائی کے بارے میں ہم کتنے حساس سینسیٹیو ہیں۔